کہ بے نیاز نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ بھی جہنم کے ایندھن سے بچیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے، خود بھی ان چیزوں کا پرہیز کیجیے اور بچوں کو اور گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے روکیے جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے، نبی کے فرمان نے سنایا ہے اور اللہ کا پیغام تم تک آیا ہے۔ اور بندہ مومن جب اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف راغب کرتا ہے اور ان چیزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا شروع ہو جاتا ہے، مالک بے نیاز پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، انہی کے لیے خوشخبریاں آتی ہیں، انہی کے لیے مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے کتنا کوشش کرتا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ کتنا کوشش کرے گا، کیونکہ انسان کا مزاج اتنا بدل چکا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کام نہیں کرتا، اپنی اولاد کے لیے بھی کام نہیں کرتا، تو مسلمانوں کے لیے وہ کیسے کام کرے گا؟ اس کی مثال فلسطین ہے کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نقصان کیے جا رہے ہیں، تو مسلمان اپنی آواز کو بلند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اپنے لیے جو بلند نہیں کرتا اس کا مزاج ملیا میٹ ہو گیا ہے اور وہ مزاجی طور پر بکھر چکا ہے اور اس کے اندر رحم دلی کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اس کا رحم کرنے والی جو طبیعت و خصلت تھی جو ہمیں بڑے اسلافوں نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور طریقہ کار انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، ہم بھول چکے ہیں اور ہم بکھر چکے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ہم اسے خوشی سے برداشت کر رہے ہیں، ہمارا برداشت کا معدہ، ہمارا برداشت کا مزاج بڑا ہاضمہ رکھتا ہے، ہر چیز کو ہضم کر جاتے ہیں، ہر چیز کو برداشت کر جاتے ہیں، ہر چیز سے ہم روگردانی کر جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، یہی تو خبریں وہاں پر لگنی ہیں اور معلوم ہونا ہے کہ تم نے دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ کرنے کے باوجود بھی انسان نہ کرے تو اسے حشر کے دن اسے حساب لیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تجھے طاقت بھی تھی، ہمت بھی دی تھی اور تجھے مہلت بھی عطا فرمائی تھی، تو نے نیکی نہیں کی، ہمدردی نہیں کی، لوگوں کا سہارا تم نہیں بنے۔